ہمارے ملک کے ایک صدر تھے ایوب خان، انہوں نے بلایا تھا، پوچھا تو حاجی صاحب بھاگے بھاگے گئے نظام الدین اور مولانا یوسف صاحب سے پوچھا کہ جی بلایا ہے صدر صاحب نے، اگر انہوں نے ہم سے پوچھا تمہارے اس کام سے مقصد کیا ہے، حضرت نے 2 جملے میں ساری بات کر دی کہ ہمارے اس کام سے مقصد کیا ہے کہ محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو، اس لیے کہ دینی اعتبار سے دنیا میں محنت کی مختلف شکلیں چل رہی ہیں۔ ہم جو ہمارے اس کام سے مقصد نہیں، جو حضور والا طریقہ ہے اس طریقہ محنت سے ہم چلیں گے۔ مروجہ کتاب چھاپ دو، مختلف اشتہارات کے ذریعے سے، مختلف اور طریقوں کے ذریعے سے جو مروجہ رواجی طریقے ہیں، مولانا یوسف صاحب کا لکھا ہوا ہے کہ رواجی طریقے کے استعمال سے رواج تو آئے گا، دین نہیں آئے گا، یہ لکھ کر دیا انہوں نے۔ اس لیے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے 2 جملے میں، محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں پوری دنیا میں چل رہے ہیں، ان تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چالو ہو۔ یہ 2 جملے، محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چالو ہو جائے۔ تو جب شعبے کوئی چھوڑ دیا تو پھر طریقہ کیسے چالو کریں گے وہاں؟ اس لیے جو جس شعبے میں ہے گھسا ہوا وہاں حضور کا طریقہ چالو کر دے، وزیر وزارت میں چالو کر دے، ملازم ملازمت میں چالو کر دے، ڈاکٹر ڈاکٹری میں چالو کر دے، انجینئر انجینئری میں چالو کر دے، اسکول کا طالب علم اسکول میں چالو کر دے، اسکول کے اساتذہ وہاں چالو کر دے، یونیورسٹی والے یونیورسٹیوں میں چالو کر دے، ساری جگہ سے بے دینی کی فضا ختم ہو جائے گی۔ مزدور مزدوری میں چالو کر دے، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی میں چالو کر دے، صدر صاحب ایوان صدر میں چالو کر دیں، جج صاحب سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں چالو کر دیں، عدالتوں میں چالو کر دیں، وکیل اپنے باروں میں چالو کر دیں، ہر جو زندگی کے جس شعبے میں ہے وہاں حضور کا طریقہ چالو کر دے، یہ ہے مقصد ہمارا۔ اب اس مقصد کے اعتبار سے بعض اوقات ہنگامی حالات میں تو آدمی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے نا۔ گھر میں کوئی قریبی مر جائے، ہنگامی حالت ہوتی ہے، کھانا پینا ہی بھول جاتا ہے، نہیں بھول جاتا، سونا بھول جاتا ہے، میت کے ساتھ رات بھر جاگ رہا ہے، ہنگامی حالت۔ ایسے ہی اس وقت 7 ارب سے زائد انسان یہ سب ایمرجنسی ہنگامی حالات میں بسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے اللہ کا کون سا عذاب نازل ہو جائے۔ یہ مہنگائی عذاب ہے، یہ قتل و غارت عذاب الہی ہے، یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہ عذاب الہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اس نے کیا، نہیں، ہماری اعتدالی کی وجہ سے، محنت کو محنت نہ بنانے کی وجہ سے یہ عذاب کی ساری شکلیں آ رہی ہیں۔ ہم رو رہے ہیں ان کو اور فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو، اس نے مار دیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں ایسا تھا، فلاں پہ ہی لگے ہوئے۔